الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ویورز میں آپ کے سامنے تفسیر معارف القرآن کا ہلکا سا انٹروڈکشن پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ویورز، تفسیر معارف القرآن تحریر کس نے کی؟ تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے تحریر کی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اس کے مؤلف ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے سنت فراغت حاصل کی اور بطور مدرس و مفتی اس میں فرائض سر انجام دینے لگے۔ آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، جو علم تفسیر و حدیث کے بحر ناکنار تھے، جن کے چشمہ فیض سے ہزاروں علماء نے استفادہ حاصل کیا۔ روحانی طور پر آپ تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی سے بیعت ہوئے۔ آپ نے ہندوستان میں رہ کر نظریہ پاکستان کی حفاظت اور تبلیغ بھی کی، جس کی بنا پر تقسیم ہند کے بعد ہجرت کر کے کراچی تشریف لائے اور وہاں دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور ادارہ اسلامیات کے نام سے ذاتی اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا۔ کراچی تشریف لا کر مسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ درس قرآن دیتے رہے۔ آپ متعدد تصانیف کے مصنف تھے۔ آپ کی سب سے مشہور تصنیف 8 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام تفسیر معارف القرآن ہے۔ یہ تو ویورز میں نے آپ کے سامنے معارف القرآن کے مؤلف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن پیش کیا ہے۔ اب معارف القرآن کے اندر جو چند باتیں ہیں، اس تفسیر کے اندر جو چند باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت مولانا محمود الحسن دہلوی کے ترجمے کو اختیار کیا۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ نے معارف القرآن میں اپنی تفسیر کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے اشارات بھی بیان القرآن سے نقل فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ ہے، آپ نے اپنی تفسیر مناسب مواقع پر مختلف آیات اور سورتوں کے شان نزول بھی ذکر فرمائے ہیں۔ آپ نے اپنی تفسیر مناسب مواقع پر مختلف آیات اور سورتوں کے شان نزول بھی ذکر فرمائے، یعنی اس تفسیر میں مختلف آیات اور سورتوں کے شان نزول بھی ذکر فرمائے۔ چوتھے نمبر پہ ہے، آپ نے اپنی تفسیر میں آیات اور سورتوں کے باہمی نظم و ربط کو واضح کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آپ کی تفسیر میں بالرائے کے ساتھ ساتھ، یہ بالرائے ویورز تفسیر کی ایک قسم ہے، تفسیر بالرائے بھی ہوتی ہے، تفسیر بالمعثور بھی ہوتی ہے۔ یہ پھر میں آپ کو کسی پریزنٹیشن میں، کسی ویڈیو میں الگ سے کر کے ڈسکس کروں گا کہ تفسیر بالرائے کس کو کہتے ہیں اور تفسیر بالمعثور کس کو کہتے ہیں۔ اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کی تفسیر میں بالرائے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالمعثور کا بھی خصوصی انتظام فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ معارف القرآن تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالرائے کا ایک حسین امتزاج اور مرقع ہے، تو 100% درست ہے۔ نیکسٹ اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، آپ نے اپنی تفسیر میں فقہی مباحثت کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، اور چونکہ آپ حنفی مسلک سے تھے، اس لیے زیادہ اس پر زور اور دلائل سے اپنے مسلک کو ثابت کیا ہے۔ کیونکہ وہ حنفی مسلک سے تھے، اس وجہ سے زیادہ جو انہوں نے جو زور دیا ہے اور دلائل سے اپنے مسلک کو انہوں نے ثابت کیا۔ آگے جو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، آپ نے معارف القرآن میں قدیم ترین تفاسیر ابن کثیر، کشاف، روح المعانی، در منشور، طبری، مفاتیح الغیب کے زیادہ تر حوالے دیے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، یہ زیادہ تر پرانی یعنی قدیم تفاسیر، ان کا بھی آپ نے حوالے دیے ہیں۔ اور اس کے بعد تقابل ادیان، یعنی کہ آپ نے اپنی تفسیر میں باطل مذاہب کو پرزور طریقوں اور استدلال سے رد فرمایا۔
آپ نے اپنی تفسیر میں جدید دور میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی طرف بھی خصوصی توجہ دی ہے. یہ ویورز کچھ باتیں تھیں، کچھ پوائنٹس تھے اس تفسیر کے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں، تفسیر معارف القرآن کی. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ٹائم میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا تفسیر روح المعانی. اس کو میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے ڈسکس کروں، کیونکہ یہ تفسیریں جو ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، جتنی بھی تفسیریں ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھی تفسیریں، نالج لینا چاہیے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں انٹروڈکشن پتہ ہونا چاہیے کہ فلانی تفسیر میں کون کون سی باتیں ہیں، مین کون کون سی باتیں ہیں، اور فلانی تفسیر میں مین کیا کیا پوائنٹس ہیں اس میں. تو اس وجہ سے آپ کے سامنے آج یہ ویڈیو بنائی ہے تفسیر معارف القرآن کے اوپر میں نے. تو تھینکس ویورز، آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ آف دس پریزنٹیشن. خدا حافظ.